اسے کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں سے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے بس یہ دیکھنا ہے کہ میرا کام یہاں سے ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے یہاں سے پروفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا یہاں سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یاد رکھنا بڑی مختصر ہے۔ اللہ اس سے بہترین زندگی دے گا، اللہ کی قسم، ہم اللہ کو راضی کر کر جائیں گے تو، ورنہ دنیا میں کون مشغول نہیں ہے؟ تم اپنے آپ کو کامیاب کرنے میں لگے ہو، سکسیسفل کرنے میں لگے ہو، دنیا کو منانے میں لگے ہو۔ دنیا کو منانے کو کس نے منع کیا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ مال کماؤ، لیکن اتنا کماؤ جتنا تمہارے گزارے کا ہو، تمہارے بیوی بچوں کے گزارے کا ہو، تم اپنے گھروں کو چلا سکو، تم اپنی پریشانیاں دور کر سکو، ہلاکت میں نہ پڑو۔ اتنا مال کماؤ، اتنے مال کی خواہش نہ رکھو کہ تم بھی ہلاکت میں آؤ اور تمہاری فیملی بھی ہلاکت میں آوے، تمہاری زندگی بھی ہلاکت میں آوے۔ اتنے مال کے پیچھے نہ لگو، اتنی دنیا کو حاصل نہ کرو۔ انسان کی سوچ اس کی زندگی سے بھی زیادہ بھار ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ انسان کی سوچ اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی زندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ 100 سال سے بھی آگے تک کی سوچ کر چلے گا، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ اگلے لمحہ اس کی موت آ جانی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ فرعون کیسا بادشاہ تھا، شداد نے کیسے جنت بنوائی، قارون کا کیسا محل تھا، لیکن یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اتنا مال ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کو کیوں چھوڑ دیا؟ حکومت ہوتی تھی ان کی تو، جب یہ لوگ نہیں رہے تو تمہاری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اس دنیا پہ راضی نہ ہو، اس دنیا سے راضی نہ ہو۔ اپنے ایمانوں کا سودا نہ کرو اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا میں پھنس کر، اس دنیا میں لگ کر اپنے ایمانوں کو ضائع نہ ہونے دو، اپنی زندگی کو تباہ نہ ہونے دو، خراب نہ ہونے دو۔ اپنی زندگی کو پہچانو کہ تم ایک ایمان والے ہو، تم ایک مسلمان ہو، تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کی ماننے والے ہو۔ تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں زناحوں سے بچنا ہے، تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے، تمہیں اس دنیا کی ہر اس بدعت سے بچنا ہے، ہر اس رسم سے بچنا ہے، ہر اس گناہ سے بچنا ہے، ہر اس گمراہی سے بچنا ہے جو تمہیں جہنم میں کھینچ کر لے جائے، جو تمہیں جہنم میں اوندے منہ گرا دے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے لیے ہلاکت کی ہیں، جو ہمیں جہنم میں اوندے منہ پھینکوا دیں۔ ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے وہاں ناکام کرا دے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے تو یہ دنیا کیا ہمارے لیے مناسب ہے؟ جب اللہ کے نبی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے تو کیا یہ دنیا ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا ہمارے لیے مناسب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا ایسی ہے کہ ہم اس سے دل لگائیں؟ بتاؤ تو صحیح، کیا یہ دنیا ایسی ہے کہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیں، اپنی آخرت کو تباہ کر لیں، اپنی آخرت کے دن کو اپنوں پر خوف بھرا، دہشت بھرا اپنوں اوپر اسے حاوی کر لیں؟ کیا یہ دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیں؟ بتاؤ تو صحیح، یہ دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کے چکر میں اپنے ایمانوں کا سودا کر دیں، اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیں؟ یہ دنیا ہے اس قابل کہ ہم اس کے بدلے میں اپنی جنت کا انکار کر دیں؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کچھ ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس بارے میں سوچ کر بتاؤ کہ کیا یہ دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کے بدلے اپنی جنت کا، اپنے ایمان کا، اپنی آخرت کا فیصلہ کر دیں؟ ان کو چھوڑ کر اس دنیا پر راضی ہو جائیں؟ کیا یہ اس قابل ہے دنیا؟ بھائی سوچو، بتاؤ تو صحیح، ہے اس قابل؟ نہیں ہے۔ تمہیں خود کو بھی پتا ہے نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ پھر اس دنیا کو کیوں اپنانے میں لگے ہوئے ہو؟ پھر اس دنیا کے لیے رات دن کیوں ایک کر رہے ہو؟ پھر اس دنیا کو منانے میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ کیوں پریشان رہتے ہو اس دنیا کو منانے میں؟ دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے۔ نہ نماز کی پتہ ہے، نہ اللہ کے حکم کی پتہ ہے، نہ روزے کی پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پتہ ہے، نہ لوگوں کی محبت کی پتہ ہے، نہ ان کے حق کی پتہ ہے، نہ اللہ کے حقوق کی پتہ ہے۔ کچھ خبر نہیں ہے، نہ اپنے ایمان کی خبر ہے، نہ اپنے اللہ کی خبر ہے، نہ اپنے نبی کی خبر ہے، نہ اس کو کوئی اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے، اس کو نہ اپنی زندگی کی خبر ہے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے کام ہیں؟ کیا یہ ایک ایمان والے کی زندگی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔
جو دنیا کو کمانے میں ایسا لگے کہ اس کی نمازیں چھوٹتی رہیں؟ بتاؤ تو صحیح، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو کامیاب ہوں گے، جو کامیاب ہوئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کیا ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں؟ جو جنت میں جائیں گے کیا وہ نماز چھوڑنے والے جائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، مجھے سوچو تو صحیح۔ جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں کیا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں کیا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ جو اس دنیا پر راضی ہو جائیں کیا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ کیا وہ انسان سمجھدار ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ جب آپ خود جانتے ہو کہ وہ انسان سمجھدار نہیں ہے، جب آپ خود جانتے ہو کہ وہ انسان احمق ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، جو اس دنیا پر راضی ہو جائے، جو اس دنیا کے چکر میں اپنی زندگی کا، اپنی جان کا، اپنے ایمان کا، اپنی آخرت کا، اپنی جنت کا فیصلہ کر دے، وہ انسان سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو ہم آج کے انسان کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں دیکھو کتنوں کی چھوٹ رہی ہیں، جھوٹ دیکھو کتنے بول رہے ہیں، دیکھو تو صحیح حرام کاموں سے کتنے بچ رہے ہیں، سود کے کام کتنوں نے بند کر دیے اور کتنے کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زنا کی طرف رجوع ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں نہیں پڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی غیر عورت پہ، کسی اور کی عورت پہ، کسی نامحرم پہ اپنی نگاہیں ڈالتے ہیں، اس کو اپنا حوش کا شکار بنانے کی سوچتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کامیابی والے کام ہیں؟ کیا یہ آخرت میں جواب دے پائیں گے اپنا؟ جب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، تو ہم ان سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے آخرت کو، حساب کتاب کے دن کو؟ سوچو اس بات کے بارے میں اور اپنے آپ سے کہو کہ تو پاگل ہو گیا ہے یا اپنے آپ کو بنا رہا ہے؟ اپنے آپ سے کہو تو پاگل ہے یا اپنے آپ کو پاگل بنا رہا ہے؟ سمجھاؤ اپنے آپ کو، احساس دلاؤ اپنے آپ کو کہ تو مرا نہیں ہے، تو زندہ ہے، تیرا ایمان ختم نہیں ہوا ہے، ابھی باقی ہے تیرے اندر ایمان۔ اپنے آپ کو احساس دلاؤ، جگاؤ اپنے آپ کو کہ تو ایمان والا ہے، زندہ ہے، تو مرا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، اللہ کو جھٹلانے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو احساس دلاؤ، سمجھاؤ اپنے آپ کو کہ زندگی کو مذاق بنا کر رکھا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دے دیں گے جس کو جواب دینا ہوگا، ہم مرنا ہم جانیں، کون ہوتے ہو ہم سے جواب لینے والے؟ کہہ پاؤ گے وہاں پر؟ آج کوئی سمجھا دے تو آج انسان کو بری لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا، بڑا دہشت سے بھرا دن ہوگا۔ ارے ہمیں تو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، ہمیں تو اکیلے ہونے سے، اگر سوچ لیں کہ میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ میرے پاس نہیں ہیں، میرے بیوی بچے میرے پاس نہ ہوں، ذرا سوچو اس بات کے بارے میں، غور کرو کہ تم تنہا ایک کمرے میں بیٹھے ہو، تمہارا کوئی اپنا نہ ہو، اور اچانک لائٹ بھاگ جائے، اندھیرا ہو جائے، تمہیں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، تم وہاں رہنا پسند کرو گے؟ تمہارے دل کو راحت ہوگی؟ اطمینان ہوگا تمہارے دل کو؟ سکون ملے گا تمہیں وہاں پر؟ سوچو تو صحیح، فوراً بھاگنے کی کوشش کرو گے، کوئی آئے میرا ساتھ دے، میرا جی لگائے، مجھے کچھ بتائے، میرے اندر تھوڑا حوصلہ بڑھائے کہ اس اندھیرے سے کچھ نہیں ہوگا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ تھوڑا اطمینان محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، جب تم اپنے گھر میں ڈرتے ہو، ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو ہم اس قبر کے اندھیرے سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے کیا آج تک کوئی جنازہ نہیں گیا ہے؟ اللہ ہم سب کے والدین کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، جتنوں کے ماں باپ مر چکے ہیں
کیا تم اندھے ہو؟ تم اپنے باپ کو، تم اپنی ماں کو قبر میں نہیں اتار کر آئے ہو جو تمہیں نہیں جانا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ان کو تم بچا پاؤ گے اللہ کے عذاب سے، یا تم ان کو روک پاؤ گے جنت میں جانے سے؟ بتاؤ۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے بارے میں تو تم کسی کے بارے میں کیا کچھ کر سکتے ہو؟ جب تم اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتے جہنم میں جانے سے، جب تم اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے، جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتے، تو تم یہ گمان کیسے کر سکتے ہو کہ تم دوسروں کے لیے سفارش کر سکتے ہو؟ بتاؤ تو یہ کس کی طاقت ہو سکتی ہے اتنی؟ ہے تم میں طاقت؟ ہے ہم میں طاقت؟ جب میرے بھائی ہم اپنے ماں باپ کی سفارش ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمارے کہنے سے اللہ انہیں بخش دے، اللہ انہیں جنت میں بھیج دے، یا اللہ انہیں جنت سے روک دے۔ دیکھیے اس بات کے بارے میں تھوڑا توجہ فرمائیں، تھوڑا دھیان دیں کہ ماں باپ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے ایمان پر ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ اگر انسان نیک ہے، فرما بردار ہے، تو تمہارے کہنے سے، بھلی تم ان کے باپ ہو، تم ان کی ماں ہو، بھلی تم ان کے اولاد ہو، تم اپنے ماں باپ کے حق میں کچھ نہیں کہہ سکتے اگر انہوں نے زندگی اللہ کے حکم پر بتائی ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کے حکم پر نہیں بتائی ہے، بھلے ہی وہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے ماں باپ ہوں، یا آپ ان کے ماں باپ ہوں، یا آپ کے وہ بیٹے بیٹی ہوں، یا آپ ان کے بیٹے بیٹی ہوں، تم کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو تم یہ امید کیسے رکھ سکتے ہو کہ تمہیں کوئی اور بچا لے گا؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو احساس دلاؤ کہ اگر تو اپنا عمل اچھا کرے گا تیری زندگی اچھی ہوگی، تیری زندگی اچھی ہوگی تو تیری آخرت اچھی ہوگی، اور تیری آخرت اچھی ہوگی تو تیری انشاءاللہ جنت بھی اچھی ہوگی۔ وہ قبر کا عذاب بڑا خوفناک ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں پر، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، تو تم اپنے آپ کو اتنا نادان کیوں بناتے ہو؟ تم اتنے بے وقوف کیوں بنتے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں دیکھ لوں گا، جیسے ہوگا ویسے کر لوں گا؟ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ یہ لوگ اتنے غافل ہیں کہ اس چیز کو بھولے پڑے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو قبر میں اتار کر آیا ہے، وہ خود گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا، اس چیز سے ڈرتا نہیں ہے کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے اور مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو میں کیسے دوں گا؟ میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، کیا ہو رہا ہوگا میرے ماں باپ کے ساتھ؟ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو اللہ کے بندو، ایک آدھ تو جنازہ تمہارے سامنے گیا ہوگا، نہ جانے کتنے گئے ہوں گے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدھ تو جنازہ آپ کے سامنے گیا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ جب وہ مر گیا ہے تو ایک دن تجھے بھی مر جانا ہے، اور مجھے بھی مر جانا ہے، اور مجھے بھی پھر حساب کتاب دینا ہے، جو کہ میں اللہ کے بندوں سے سنتا ہوں۔ پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور یہ قبر کا گھڈا، یہ جو ہمیں دکھتا ہے یہ نہیں ہے، جو ظاہر ہے یہ ظاہر نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو یہ قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک گھڈا دکھتا ہے لیکن یہ گھڈا نہیں ہے، ایک گھڈا نہیں ہے۔ اگر بندہ فرمانبردار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، میرے دوستو اس بات پر دھیان دو کہ ہم دیکھو کیسے ہیں، اور ایک گھڈا ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، اور ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس بات کے بارے میں سوچو کہ اگر ہم نیک ہیں تو وہ جو ہمیں گھڈا دکھتا ہے، جو ہماری قبر ہونے والی ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جب ہم اس قبر میں جائیں گے، جب اللہ کا نیک بندہ اس قبر میں جائے گا، جو اللہ کو راضی کر کر گیا ہوگا، جو اپنی ایمان بھری زندگی گزار کر گیا ہوگا، ہاں، جو اللہ کے حکم توڑنے سے بچتا ہوگا، جو زنا ہو کے کرنے سے دور ہوتا ہوگا، جو زنا کو اس لیے چھوڑتا ہوگا، زنا کی طرف رجوع اس لیے نہیں ہوتا ہوگا، جو زنا اس کو موقع بھی دیتا ہوگا لیکن نہیں،
وہ یہ کہہ کر بستا ہوگا کہ مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میرا اللہ سے ناراض ہوتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے کہ میں اللہ کو ناراض کروں، میں جہنم کے قریب ہوں، میں جہنم کو خریدوں، ہاں یہ اچھے کام نہیں ہے جو مجھے اوندھ جہنم میں پھینکوا دے۔ وہ ان چیزوں سے اس لیے بستا ہو کہ اس کو اللہ کے وہاں جواب دینا ہے، وہ زناہوں سے اس لیے بچ کر گیا ہو کہ اس کو اللہ کے وہاں جواب دینا ہے، اس کو یقین ہے، اس نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ ہر اس انسان سے راضی ہوتا ہے، ہر اس انسان سے راضی ہے جو یہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، میں اب گناہوں سے دور رہوں گا، جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ ساری زندگی بھلے گناہ کرتے کرتے گزار دی، ساری زندگی۔ میرے دوستو، اگر تم نے ابھی تلک بھی اب سے پہلے ہی بھلے ہی تم کچھ بھی گناہ کر بیٹھے ہو، اس بات کو سننے سے پہلے بھلے ہی کتنے گناہ کر بیٹھے ہو، ابھی معافی مانگ لو، ابھی معافی مانگ لو، اللہ کی قسم اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا، آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ آئندہ کے لیے توبہ کر لو کہ اے اللہ جو بھی کیا میں نے جان کر بھی کیا، انجانے میں بھی کیا، لیکن اب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اب نہیں کرنے کا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اگر زور سے نہیں کہہ پا رہے ہو تو اپنے دل میں معافی مانگ لو، اپنے دل میں کہہ لو۔ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہلاکت کی چیز سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی توبہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہے نا، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے جس نے اللہ کے حکم توڑنے سے بچتے بچتے زندگی گزاری ہے، تو جب یہ نیک بندہ قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، دھیان دو قبر کیا کہتی ہے، قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ کیا کہتی ہے؟ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے میری پشت پر چلتے تھے، یعنی جتنے میرے اوپر چلتے تھے، مجھے سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ بہترین، جو اچھا دکھتا تھا، اچھا لگتا تھا، یعنی اس انسان کے بارے میں